ہاں تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ تو بہت دکھ ہوا، شعر یاد آ گیا۔ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو۔ انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے، لیکن انسان کو انسان سمجھے تو وہ انمول رہے گا۔ انسان تو دور کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کسی ریاست پر حکمران بن جائے، ریاست کا سمجھ لیجئے عام فہم الفاظ میں کہ بادشاہ بن جائے، تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں، اس کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ عوام کو حقارت سے دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے، کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسا ایک لفظ کہے کہ جو اسے ہرگز نہیں کہنا چاہیے، اور جس کا کوئی بھی ایک شخص، چاہے وہ اس ریاست کا حقیر فقیر ہی کیوں نہ ہو، برا مان جائے۔ کیونکہ جو ریاست کا حکمران ہوتا ہے وہ اس عوام کے حوالے سے، عوام کی طرف سے اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان صحافی نے یہ بات کی کہ منیب فاروق، لوگ انہیں منا منا کہتے ہیں، کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا، ان سے یعنی پاکستان کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے، جو اس وقت شہنشاہ ہیں، جسے ڈاکٹر معید پیرزادہ چودھری نظام الدین کہتے ہیں، آپ بھی چودھری نظام الدین سمجھ لیجئے۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دے دیا ہے، تو فرمانے لگے مینڈیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر کے سارے بچے کہیں اپنے باپ سے کہ ہم نے ہیروئن پینی ہے، تو کیا باپ ان کو اجازت دے دے گا؟ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تم سے کس نے کہا کہ تم باپ ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نوجوان بیدار ہو گئے ہیں، یہ جو نوجوانوں کے ووٹ ڈل گئے ہیں، الیکشن 2024 میں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس ووٹ سے چور سمجھ چکا ہے کہ وہ چور ہے، اور ڈاکو سمجھ چکا ہے کہ گلی میں گزرنے والا ایک بھکاری اسے ڈاکو کہہ رہا ہے، اور وہ بت گرے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار ختم ہو گئے ہیں، ان کی اصلیت کھل گئی ہے، ان کی نسلی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے، اور یہ نوجوانوں کے ووٹ نے کیا ہے۔ ان نوجوانوں کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ نشئی۔ بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کر کے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جو اپنے آپ کو عوام کا باپ سمجھ رہے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کا باپ سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جدید دور کے بچے، نوجوانوں کو تو چھوڑے، بچے بھی سخت الفاظ استعمال جو ان کے ماں باپ یا ان کے جو بڑے کرتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو بادشاہ سلامت نے کہا ہے، اگر گھر کے سارے بچے اپنے باپ سے اجازت مانگیں گے، تو بھلا سوچئے کبھی سنا ہے ایسا کہ کوئی اپنے باپ سے اجازت مانگتا ہو کہ مجھے نشہ کرنا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ باپ بیٹے ساتھ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوں، ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بے خودی کا، بے اختیاری کا عالم ہوتا ہے، جانے کن حالات کے تحت وہ اس نہج تک آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کوئی گھر کے سارے بچے مل کے جا کے کہیں کہ ابا جی ہمیں نشہ کرنے کی اجازت دے دو، ہم چونکہ نشئی ہیں تو ہمیں یہی اجازت چاہیے، اور کوئی اجازت نہیں چاہیے، ہمیں نشہ کرنے کی اجازت چاہیے۔ حضور والا، آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ باپ تو آپ ہیں ہی نہیں، آپ عوام کے کچھ بھی نہیں ہیں، ایک ڈنڈا بردار ہیں اور خود کو حاکم اعلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس نوجوان صحافی کے ذریعے جو اس طرح کی بات پھیلائی گئی ہے کہ جا کے بتا دو کہ 9 مئی کے معاملے میں ہم سزا دے کے رہیں گے، اور یہ جو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو عوامی مینڈیٹ سامنے آیا ہے، یہ جو عوام نے ووٹ دیا ہے، اور یہ جو ووٹ چرایا گیا ہے، اور اب عوام کہہ رہی میرا ووٹ واپس دو، ووٹ واپس مانگا جا رہا ہے، ہارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ غلط تو وہ ہے جو غلط مثالیں دے رہا ہے
کہ گھر کے سارے بچے مل کر اپنے باپ سے یہ کہیں کہ نشے کی اجازت دے دو۔ کتنی احمقانہ بات ہے یہ، کتنی احمقانہ۔ اگر مثال بھی دی ہے تو انتہائی گری ہوئی مثال ہے یہ کہ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو نشئی کہہ دیا۔ پہلے کہتے تھے بنی گالہ کے آس پاس جو کھڑے ہیں تو یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ برگر ہیں، اب تو حد سے گزر گئے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارے کے نشئی ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں باپ سے۔ تو جناب والا باپ تو ہے ہی نہیں۔ جہاں پہ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وہاں پہ لوگوں نے آ کے ویڈیو میں ایسی بات کہی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنے نام لے کے کہا ہے اپنے باپ کا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میرا باپ وہ ہے اور وہی رہے گا، تم میرے باپ نہیں ہو کہ تم اس طرح کی بات کہو کہ گھر کے تمام بچے مل کر اگر باپ سے نشے کی اجازت مانگے۔ اول تو تم باپ ہو ہی نہیں بھائی، اور تمہیں تو یہ اختیار مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اس ریاست کے نوجوانوں کو نشئی کہا کہ یہ نشے میں دھت رہتے ہیں، یہ زرخیز ذہن، یہ نئی پود۔ اسے تمہاری سیاست کے داؤ پیش سے کوئی مطلب نہیں، اسے زندگی میں آسانی چاہیے۔ اس نے جو اپنے گھرانے کو مشکلات میں دیکھا ہے، اس نے اپنے آس پاس جو لوگوں کو محنت مشقت کرتے، آٹے کے پیچھے دوڑتے اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ گرتے پڑتے دیکھا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، داخلے کے مسائل ہیں، آنے کے مسائل ہیں، جانے کے مسائل ہیں۔ زمینی حقائق حضور اس وقت جانتے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں، انسانوں کی طرح زمین پہ انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کے بازاروں میں گھومیے، سڑکوں پہ چلیے تو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ اپنا ووٹ واپس مانگ رہے ہیں، اتنی ان میں قوت آ گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نشئی ہیں۔ کس خاندان کی اولاد نے نشہ کرنے کی اجازت مانگی ہے؟ اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ اور ڈنڈا بردار بنا کے رکھ لینے سے نہیں ہوتا۔ دنیا آپ کی بات سنتی ہے، اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکل جائے۔ کیڑے مکوڑے تو ہم نے بہت سنا تھا کہ عوام چوٹیاں ہیں، ان کو مسل دو، یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ نوجوانوں سے مستقبل وابستہ ہوتا ہے، گھر کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، ریاست کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی غریب، انتہائی غریب گھرانے کا نوجوان ہو، چاہے یوتھ پارلیمنٹ میں خطاب کرتا ہوا کوئی نوجوان ہو، ان سب سے مستقبل وابستہ ہے، اور آپ ان کو نشئی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ کہہ دیا، یہ پیغام بھجوایا گیا منیر فاروق کے ذریعے کہ بتاؤ کہ یہ سب نشئی ہیں جنہوں نے ووٹ دے دیا ہے۔ اگر وہ نشئی تھے تو نشے میں تو کوئی اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، تو آپ اپنا خیال بھر دیتے نا، ڈنڈے کے زور پر اپنا خیال بھر دیتے، اپنی تصویر لگا دیتے، اپنا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے تو وہ آپ کو ووٹ ڈال دیتے، کیونکہ بقول آپ کے وہ سب نشئی ہیں۔ کون نشئی ہے؟ کون اپنے حواس گم کر چکا ہے؟ کون خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ وقت ایسے فیصلے کر دیتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، اور بعض فیصلے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت بتائے گا، واقعی وقت بتائے گا۔ اور یہ اتنے سارے عوام ہیں، ان لوگوں کی نئی پود ہے، نئی نسل ہے جو یہ ووٹ دے کے آئی ہے، اس کا اختیار تھا، اس کا حق تھا۔ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ شخص تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ شخص عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، استغفر اللہ، یہ تو کتوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ کیا کیا کچھ لکھوایا گیا، کاغذ اور قلم کی حرمت کو تباہ و برباد کیا گیا، اور جب وہ جیل میں گیا تو اب تو ایک خوانچہ فروش بھی کہتا ہے کہ نشے کے بغیر کیسے رہ رہا ہے۔ بس ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ اس کو نشے کہتے تھے، وہ اڈیالہ جیل میں نشے کے بغیر کیسے رہ رہا ہے۔ تو سب نے اپنا تھوکا خود ہی چاٹ لیا، اور چاٹا کیا، اپنے منہ پہ مل لیا، اور ابھی تک مل رہے ہیں۔ یہ نوجوان جو ہے پاکستان کے، یہ نئی نسل جو ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے باپ سے نشہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو باپ تو ان کو ہرگز نہیں دے گا۔ اول تو نہ وہ نشہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، وہ تو ہوش میں ہیں، وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا باپ وہی ہے جن کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، جو ان کے گھر میں موجود ہے، اور کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹویٹر پر لوگوں نے ایسے سخت جملے کہے ہیں، اور یہی کہا ہے کہ تم ہمارے باپ ہو، تم زبردستی کے حکمران بن گئے ہو، بادشاہ سلامت، تو آپ انصاف کیجئے،
بادشاہوں کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنا، یہ نہیں کہ کسی بات کو اپنی ضد بنا لینا اور نوجوانوں کو کہنا کہ یہ نشئی ہیں۔ جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے یہ نشئی ہیں، یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ نشئی سب ہے، اور یہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہے ہیں نشے کرنے کی، تو ان کو اجازت کیوں دوں؟ بھئی نہ آپ باپ ہے، نہ آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اپنے باپ سے نشہ کرنے کی اجازت مانگے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں وقت خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ برس ہا برس سے یہ سارے معاملات الٹے پلٹے چل رہے تھے، لیکن یہ جو نئی نسل آئی ہے نا، جو خود سوچتی ہے، جو لکیر کی فقیر نہیں ہے، جو دنیا پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جس کی انگلی کے ایک پور پہ دنیا ہے، آپ کے بار بار نیٹ بند کر دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نیا راستہ نہیں کھول سکیں گے؟ کھول لیا ہے نیا راستہ، اور دنیا سے معاملات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں دنیا کو کہ بھئی یہ تو اب ابا بن گئے ہیں، ہمارے ابا کے ہوتے ہوئے یہ ابا بن گئے۔ سربراہ مملکت اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، صرف عمل کے نہیں، اپنے ایک ایک لفظ کے بھی۔ انسانوں کی عزت کیجئے، شہریوں کی، پاکستان کے شہریوں کی عزت۔ ہم نے سیوکس میں یہی پڑھا ہے کہ شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور یہ ٹریننگ تو ہر جگہ دی جاتی ہے کہ شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ حقوق نہ دے سکتے ہو مت دو، وہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، لیکن عزت سے ان کا نام لو۔ ان نوجوانوں کو نشئی نہیں کہو، کیونکہ یہ نشے میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نشہ کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی چیز کا نشہ کرنے بھی لگے، جیسے یہ انہوں نے فیصلے کا نشہ کیا اور اپنا ووٹ ڈال آئے، اور اب اس ووٹ کو واپس مانگ رہے ہیں کہ یہ جو خرید و فروخت جاری ہے یہ انہیں منظور نہیں ہے۔ دوستوں، پاکستان کی بہت پرانی تاریخ الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ اب اس طرح نہیں چل سکتا، اب عوام کو نہیں لوٹا جا سکتا۔ نسلوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ سیاست تھوڑی ہی تھی، یہ تو سیاست تھی۔ یہ ساری سیاہیاں، یہ ساری کالک اپنے اپنے منہ پہ مل کے سب کونے خدرے میں بیٹھ جائیں گے، اور دور ہوگا نئی نسل کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت سوچ سمجھ کے زندگی میں اپنے الفاظ کا استعمال کیا کیجئے، لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے، اور اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔